وہ ہاتھ جو سارا دن گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، جو ہاتھ روز نئی تکلیف سہ کر بھی کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ ہاتھ جن میں اپنوں کا بھروسہ اور ذمہ داری ہوتی ہے، آج ان ہاتھوں کو تھوڑا آرام دینا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ اپنے لیے محبت ہے۔ چھوٹی سی دیکھ بھال، ایک موئسچرائزر اور پیارا سا پیغام، یہ ان ہاتھوں کو سکون دیتا ہے جو دن بھر تھکے ہوتے ہیں۔ ان ہاتھوں کی قدر کریں جو آپ کے لیے دنیا کو سنبھالتے ہیں۔ آخر خوش ہاتھ خوش زندگی کا راز ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے نور چہرے پر ہے، اب کہتے ہیں فلٹر کون سا لگایا ہے۔ ارے بھائی، موئسچرائزر بنایا ہے، سارے جہاں کو چمکایا ہے۔ تو آج میں اپنے ہسبینڈ کے ہاتھوں کو بھی اسی طرح سے موئسچرائز کر رہی ہوں، جو دن بھر کی تھکان میں اپنا خیال رکھنا ہی بھول جاتے ہیں اور فیملی اور بچوں کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، یہ ہوم میڈ موئسچرائزر بنا کر ان کو بھی اسی طرح سے محبت کا احساس فراہم کیجیے۔ اسکن اسی طرح سے گلو کرنے لگے گی۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چہرہ اتنا سوکھا تھا کہ مکھی بھی لینڈ کر کے اڑ جاتی تھی۔ چہرہ اتنا سوکھا تھا کہ مکھی بھی لینڈ کر کے اڑ جاتی تھی، لگتا تھا بول رہی ہو باجی موئسچرائزر کر کے بلا لینا۔ دوسری مکھی بھی بیٹھی تھی تو اس کا بھی حال سن لیں۔ ایک مکھی روز ایک سوکھے گال پر بیٹھتی تھی۔ ایک مکھی روز ایک سوکھے گال پر بیٹھتی تھی۔ جب موئسچرائزر لگایا تو اس نے بھی سن گلاسز پہن لیے اور بولا او ہو گلو۔ تو موئسچرائزر لگا کے آپ بالکل چمک جائیں گے اس طرح سے، جس طرح آپ نے بہت ہی اچھی سی کوئی کریم لگائی ہو، جس طرح بچپن میں ہماری ماں کپڑا بھگو کے اور چہرے پہ اس کو پھیر کے اور یہ موئسچرائزر لگا دیتی تھی، تو دنیا کی مہنگی سے مہنگی کریموں سے جو گلو نہیں آتا وہ گلو آتا تھا۔ دیسی جو ہوم میڈ چیزیں ہیں ان کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور بچپن سے دیکھتے بھی آئے ہیں اور سب لوگ اسی مکسچر کو ٹرائی کرتے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ورک کرتا ہے، اسی لیے سب ہر سردی کے آنے پہ اس کو بنا کے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اسی بچپن کو یاد کروں اور وہی مکسر بنا کے رکھوں جو ہماری مائیں ہمیں لگایا کرتی تھی۔ تو میں بھی آج اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے مکسر بنا رہی ہوں، سمپل سا، جو کہ سبھی بناتے ہیں۔ سردیوں میں اسکن کا وہ حال ہوتا ہے کہ ٹھنڈ میں چہرہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ مسکراؤ تو ایسے لگتا ہے اسکرین کریک ہو گئی ہے۔ بالکل اسکن کا یہی حال ہوتا ہے، اتنی روکھی اور بے جان ہوئی بھی ہوتی ہے اسکن کے دیکھ کے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس میں بھی پانی کی شدید کمی ہے۔ پہلی بات تو پانی بھی ظاہر ہے کہ ضرور پینا چاہیے، پانی بھی اس خشکی کو دور کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب موئسچرائزر کا کوئی فیشن نہیں تھا، ماں روٹی پر ملائی لگاتی تھی، وہی اتار کر بچے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو نیچرل گلو، اور آج موئسچرائزر بنانا سیکھ رہے ہیں۔ موئسچرائزر تو سیکھ لیا لیکن وہ بھول پن کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھول پن تو کہیں بچپن میں ہی کھو گیا، جو چھوٹی سی خوشی سے بھی ہم بہت سی خوشیاں حاصل کر لیتے تھے۔ کوئی آج بڑی سے بڑی چیزیں بھی حاصل کر کے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، چاہے آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت۔ پوچھتے ہیں کہ کیا جادو چلایا ہے، کیا ایسا کام ہے کہ شوہر ان کے گن گاتے نہیں تھکتے؟ تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے شوہر کی خوشی میں شامل ہوتی ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، شوہر کی کیئر کرنے، صرف ان کے لیے نہیں کھانا بنانا یا صفائی کرنا، بلکہ ان کی فیلنگ کو سمجھنا، ان کا ساتھ دینا ہر دکھ سکھ میں اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، ان کی بات سننا اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بننا، اس لیے پھر شوہر بھی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے، ان کا حوصلہ بننا چاہیے، اور کوئی بھی پریشانی ہو، مشکل ہو تو ان کو یہ بالکل احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ اکیلے ہیں۔ بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی ایک خالی پن ہے، نہ جانے کیوں۔ آج مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے
گل بہار کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی پری تھی جس کا نام گل بہار تھا۔ گل بہار اپنی چمکتی ہوئی خوبصورتی کے لیے سب جگہ مشہور تھی، مگر اس کی اصلی طاقت اس کے پیار بھرے دل میں چھپی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں کے دیے ہوئے ایک خاص موئسچرائزر سے اپنی اسکن کو پیار کرتی تھی، جو صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے دل کو بھی نرم کرتا تھا۔ ایک دن جب گل بہار بڑے شہر گئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی اصلی چمک کھو بیٹھے ہیں۔ تب اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ موئسچرائزر اپنے سب کے ساتھ بانٹا جو اس کے اپنے تھے، تاکہ سب کے چہرے پر پھر سے وہی روشنی، وہی پیار اور اسی طرح سے چمک آ جائے جیسے پہلی بار وہ پری پھر سے چمک رہی ہو۔ یہ موئسچرائزر صرف ایک کریم نہیں بلکہ پیار اور امید کا پیغام ہے جو ہر کسی کے دل کو چھو جاتا ہے۔ اب بھی دل کرتا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح بچپن میں ہم دیسی ٹوٹکوں کا استعمال کرتے تھے، واپس اگر ہم وہی سب چیزیں کریں تو ہماری کھویا ہوا جو حسن ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ اس چمکتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے آرٹیفیشل چیزوں کا بھی بہت زیادہ استعمال شروع کر دیا ہے، جس سے نہ صرف ہماری اسکن ڈیمیج ہو چکی ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہمیں کئی ہزار روپے، کئی پیسے جو ہے نا وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسکن ٹھیک ہو مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ان ٹوٹکوں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اسکن خراب بھی ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں یہ سب، لیکن بہت جلدی اثر بھی کرتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب اجازت چاہوں گی کیونکہ یہ موئسچرائزر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے، جو کہ بیسک ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے صدیوں سے، اور کئی بزرگوں سے یہی موئسچرائزر تقریباً چلا آ رہا ہے، جسے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب استعمال کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔